آج انسانی اقدار کی بات کی جا رہی ہے. مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی ذلت ہو سکتی تھی کہ سکا باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرتا تھا اور اس پر معاشرہ داد دیتا تھا. جرم آج بھی ہوتے ہیں لیکن مجرم گردن جھکا کے چلتا ہے. لیکن وہ کیسا سفاکانہ زمانہ تھا کہ مجرم کو جرم پہ داد ملتی تھی، اور جب وہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر کے آتا تو معاشرہ اسے تحسین کی نظروں سے دیکھتا. اور یہ اتنا بڑا جرم ہے. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اور سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا. دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا فیصلہ ہوگا اور حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. اور پھر اس قتل میں بھی سب سے پہلے ان بچیوں کا قتل جو زندہ درگور کی گئی، ان کے ظالم باپ کے ٹہرے میں کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا؟ اب سوال یہ ہے کہ ان بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہمیں قتل کیوں کیا گیا. ابھی آنکھ کھلنے نہیں پائی تھی کہ نوچ لی گئی، ابھی شعور سنبھلنے نہیں پایا تھا کہ گلا دبا دیا گیا، مٹی تلے دبا دیا گیا. انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ غضب کیوں ڈھایا گیا ہمارے اوپر، ہمارے ظالم ماں باپ نے یہ قہر کیوں توڑا. ان سے کیوں پوچھا جا رہا ہے جن کو پتہ ہی نہیں اور ظالم باپ کے ٹہرے میں کھڑے ہیں. اور دنیا کا یہ اصول ہے کہ مجرم سے اسباب جرم پوچھے جاتے ہیں، محرکات سے پوچھے جاتے ہیں، صفائی کا موقع بھی دیا جاتا ہے. تو اللہ کی عدالت میں ان مجرموں کو جو کٹہرے میں کھڑے ہیں، پہنچ سے باہر بھی نہیں ہے، ان سے نہیں پوچھا جا رہا، ان بچیوں سے پوچھا جا رہا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. تو یہ سوال اٹھایا مفسرین نے کہ ان بچیوں سے کیوں پوچھا جا رہا ہے، ان کے ظالم باپوں سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا. تو جواب یہ دیا کہ بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا. وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان سے خطاب عتاب بھی کیا جائے. اس لیے کہا ان کو جا رہا ہے اور جھڑکا ان کو جا رہا ہے. تو اتنا بڑا جرم ڈٹائی کے ساتھ ہوتا ہے، فخر کے ساتھ ہوتا ہے، اور معاشرے میں داد ملتی ہے اور کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے. یہ میرے حضور تھے جنہوں نے آ کے کہا بیٹیوں کو قتل کرنے والوں سن لو، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اس کو صرف ہم کلمہ محبت کے مزاج میں لیتے ہیں، ذرا اس پہلو پہ بھی غور کیجیے. جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا ہے، اس زمانے میں یہ کہنا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ کتنی بڑی بات تھی. اور فرمایا جو دو بہنیں اور دو بیٹیاں اللہ کی رضا کے لیے تربیت کر کے پروان چڑھا کے ان کا نکاح کر دے، کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح میری یہ دو انگلیاں ہیں. ایک شخص کھڑا ہوا، حضور اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوں تو ایک ہی بیٹی ہو تو فرمایا اس کو بھی یہ اعزاز ملے گا. تو کہاں بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں اور کہا جس کی ایک بیٹی ہے وہ آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹیاں ہوتی. یہ تھی تبدیلی، یہ تھا حضور کا لایا ہوا دین. میں وہاں گجرانوالہ مارکیٹ میں گزر رہا تھا تو میں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنی کمر پہ بوریاں لادی تھیں اور چل رہا تھا. میری شناسائی تھی تو میں نے روک کے پوچھا کہ آپ اس بڑھاپے میں کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے. تو اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور ایسے اس نے انگلی اٹھائی اور آج تک وہ اس کا انداز مجھے بھولتا نہیں ہے. اس نے کہا کہ جناب میری ایک بیٹی رہتی ہے جس کی میں نے ابھی شادی کرنی ہے. تو میں سوچنے لگا کہ یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا اور آج یہ بڑھاپے کے باوجود اپنی کمر پہ بوریاں لاد رہا ہے کہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی تھی. یہ بھائی تو قتل کر دیتا تھا کل میرا کوئی بہنوئی نہ کہلائے، اور آج وہ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے، پردیس کاٹ رہا ہے، دکھ برداشت کر رہا ہے، میں بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. تو ان کے سینے میں یہ پیار کس نے لکھ دیا؟ جواب ایک ہی آئے گا، میلاد والے نبی نے. اب کوئی شخص اب وہ بیٹی جس کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا، اسی بیٹی کے لیے آج باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کر رہا ہے. اس بیٹی کو عزت دی، اور جب بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو باپ کی آنکھیں نمناک ہوتی ہیں. کوئی بندہ کہے اس بیٹی کو کہ تو حضور کا میلاد نہ منایا کر، میرے پاس یہ اتنے دلائل موجود ہیں،
تو وہ کہے گی منہ ادھر کر، مجھے تو عزت ہی حضور نے دی ہے، مجھے تو وقار ہی حضور نے دیا ہے۔ مولانا ظفر علی خان بولے ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، ہمارا تو سب کچھ ہے ہی حضور ہے، ایک تو ہی ہوتے ہیں میریاں آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد۔